اور یہ خاتون نے دوسرا جو سوال 6 مہینے سے میاں قریب ہی نہیں آیا، تو بھائی اس کا تو ٹیسٹ ویسٹ کرواؤ، یا تو ادھر ادھر جا رہا ہے یا کچھ بیماری ہے۔ میں تو حکیم تو نہیں ہونا کہ میں یہاں بیٹھ کے سب کچھ ظلم ہے، یہی ہے ظاہر ہے۔ جوان بیوی ہے، میاں بھی یا تو بوڑھا ہو گیا ہوتا بیچارہ تو کہہ دیتا بیگم میرے بس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، میری عمر 75 سال ہو گئی ہے، 80 سال ہو گئی ہے، ہم بستری بھی زوجہ کا حق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مجاہدین جو گھروں سے دور رہتے تھے نا، تو حضرت عمر کو خیال ہوا کہ یہ لوگ 1-1 سال اپنی بیویوں سے دور رہتے ہیں۔ پہلے زمانے میں باندیاں ہوا کرتی تھیں، زیادہ شادیوں کا رواج تھا، تو چلو انہوں نے تو ایک شادی وہاں کر لی ہے کہ ہاں، تو یہ ان کی بیوی اپنی ضرورت کیسے پوری کرے گی؟ تو حضرت عمر نے خواتین کو جمع کیا، ان سے طلب کیا کہ عورت شوہر کے بغیر کتنا عرصہ صبر کر سکتی ہے، آخری لمٹ کیا ہے؟ تو جو رائے آئی نا وہ یہ کہ 4 مہینے۔ اور یہ اس زمانے میں جب خیر کا غلبہ تھا، ٹک ٹاک، فیس بک، فحش موویز، اس وقت تک یہ چیزیں نہیں تھیں، ہر طرف خیر، پردے کا ماحول، کوئی ناجائز ریلیشن کا تصور نہیں تھا۔ تو اس زمانے میں عورت کو خطرہ تھا، تو اس زمانے میں آپ میرڈ ہو اور بیوی سے دور چلے گئے تو اس کے بہت خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں کل مستقبل میں، تو نسل تباہ ہوگی آپ کی۔ اور میں بار بار کہہ رہا ہوں، دیکھو عیش پرستوں کی جوانی کو دیکھ کے متاثر نہ ہوا کرو، ان کے بڑھاپے کو دیکھا کرو۔ بڑھاپا بہت خطرناک، اور بڑھاپا کی زندگی کم نہیں ہوتی، بہت طویل زندگی ہوتی ہے بڑھاپے کی۔ 50 سال 60 سال کے بعد ایکسپائر ہونا، پہلے 50 کا تھا لیکن میں خود 50 کا ہونے والا ہوں، اس لیے میں نے 10 سال بڑھا دیے۔ 60 سال کے بعد آدمی کیا خیال ہے ایکسپائر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں اپنے آپ کو ابھی میں جذبے ہے بھائی۔ تو میرے حضرت کیا فرمایا کرتے تھے کہ جب بیٹھو تو 10 دفعہ استغفار، گناہوں کی معافی، 10 دفعہ درود شریف، پھر کیا کرنا ہے؟ یہ بہت اہم اس میں سبق ہے، اس لیے میں یہ بتا رہا ہوں کہ کیا یہ ہمیں نصیحت کرتے تھے۔ پھر کیا کرنا ہے؟ یہ مراقبہ کرنا ہے کہ جب تک کسی باغیچے سے جھاڑیوں کو صاف نہ کیا جائے، پھول بوٹے اس میں پیدا نہیں ہوتے، تو جب تک دل میں دنیا کے جو گٹر اور دنیا کے محبت کے جو گٹر ابل رہے، اس کو گٹر ہی کہا کرو، دنیا مردار کی محبت کے کیا یہ گٹر ہیں، دنیا مردار کی محبت کے گٹر، یہ جب تک بند نہیں ہوں گے اللہ کی محبت کے چشمے نہیں پھوٹیں گے۔ ایک ہی سوراخ سے گٹر کا پانی بھی نکل رہا ہو اور چشمہ بھی نکل رہا ہو، کبھی دیکھا آپ نے؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی؟ جس سوراخ سے چشمے نکلتے ہیں ان سے گٹر کے پانی نہیں نکلتے، اور جن سوراخوں سے کراچی میں تو الحمدللہ یہ مثال سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہر سوراخ سے گٹر کا پانی نکل رہا ہے۔ تو کبھی آپ نے دیکھا چشمے ابلتے ہوئے کراچی میں؟ تو جس دل میں دنیا مردار کے گٹر کا پانی ابلتا ہو، اس دل میں اللہ کی محبت کے چشمے نہیں پھوٹ سکتے۔ تو یہ حضرت فرماتے تھے یہ مثال سوچیں، کیوں سوچیں آگے بتا رہا ہوں میں۔ پھر ایک اور مثال سوچیں، اور یہ ہمارے سب اکابر بتاتے رہے ہیں، صرف ہمارے حضرت کی بات نہیں ہے۔ دوسری کیا مثال کہ جب سفید کپڑوں کو نیل لگایا جاتا ہے اس میں چمک پیدا کرنے کے لیے، تو پہلے میل کچیل کو صاف کیا جاتا ہے، ڈائریکٹ نیل نہیں لگا دیا جاتا ورنہ عجیب سا لگے گا۔ پہلے اس کا میل اتارا جاتا ہے، اس کے بعد اس میں برائٹنس پیدا کرنے کے لیے، اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے، اس گند اور میل کچیل کو دور کرنے کے بعد پھر اس کو نیل کے پانی میں ڈبویا جاتا ہے، پھر کیسا اجلا اجلا اور چمکتا ہوا نظر آتا ہے وہ۔ تو جب تک دل میں اللہ کے غیر کی محبت کا گند صاف نہیں ہوگا، اللہ کی محبت کے نیل سے دل چمکدار نہیں ہوگا۔ یہاں تک کھوپڑی شریف میں بات آ گئی ہوگی میرا خیال ہے۔ پھر حضرت فرماتے تھے پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ابھی تو یہ سوچنا ہے نا، سوچنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ پھر اس کے بعد قبلہ رخ بیٹھ کے لا الہ الا اللہ کی ضرب لگانی ہے۔ آپ لوگ یہ کام نہ شروع کر دیں، وجہ میں بتاؤں گا آخر میں۔ لا الہ کرتے ہوئے کیا کرنا ہے؟ میت کو پڑھ کر بخشنا۔ میری والدہ کا جنوری میں انتقال ہوا تھا، ہم ان کے لیے کیا کیا صدقہ جاریہ کر سکتے ہیں؟ نیت